الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین۔ انتہائی قابل احترام مقتدر مشائخ علماء، گرامی قدر برادر ذی احتشام حضرت صاحبزادہ پیر طریقت پیر سید محمد سید جاوید بخاری صاحب دامت برکاتکم، صاحبزادگان ذی شان حضرت پیر طریقت صاحبزادہ سید علی حسنینی صاحب، آج تشریف فرما ہوتے محترم پیر طریقت پیر سید محمد بخاری صاحب، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ حضرت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید شبیر احمد بخاری صاحب، محترم صاحبزادہ پیر سید طیب علی حسن بخاری صاحب، صاحبزادہ محمد علی طاہر بخاری صاحب، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید فیاض کاظمی صاحب، سجادہ نشین دربار سکندریہ ہٹیاں مظفر آباد، جتنے حضرات بطور خاص یہاں مخاطب ہوئے، آ کے خطابات کیے، میں اسی آرڈر میں مخاطب کرتا ہوں، سب ادب کے لائق ہیں۔ محترم پیر طریقت قاری سید عبدالرشید بخاری صاحب، ہمارے محترم دانشور محترم منیر احمد بخاری صاحب، محترم عزیز علامہ مبشر رضا سیفی صاحب، محترم عزیز خلیق الرحمن ایڈوکیٹ صاحب، محترم عزیز قاری علامہ تحسین قریشی صاحب، محترم عزیز وقار حضرت علامہ محترم عزیز مفتی ساجد خورشید بخاری صاحب، عالم نبیل فاضل جلیل نقیب فیضان شہنشاہ ولایت حضرت علامہ قاری سید خادم حسین بخاری صاحب، محترم عزیز قاری علامہ انیس صدیقی صاحب، جماعت اہل سنت کے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ حویلی کے محترم گرامی قدر جناب حاجی سید ماجد گیلانی صاحب، اور سابق جو پریزیڈنٹ ہیں یہاں کے عالم نبیل فاضل جلیل علامہ محترم مشتاق احمد بخاری صاحب، میرے عزیز محترم قاری نثار حیدر بخاری صاحب، نقیب بزم علامہ حسن رضا صاحب ناظم اعلیٰ پرنسپل رضا اسلامیہ کالج، یہاں بہت سے مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں، علماء بیٹھے ہیں اہل علم۔ اب تمام علماء کو، ہمارا علامہ امتیاز صاحب اجیرہ سے، آپ سب حضرات کو میں ایک ایک کر کے مخاطب کرتا ہوں، میں نام اور لوں، بڑے پیار سے مخاطب کروں، اور تقاضا بھی یہ ہوتا ہے، بحیثیت میزبان بھی یہ ہے کہ مہمانوں کو انتہائی احترام سے مخاطب کیا جائے۔ تو میں آپ سب کو، خاص کر جتنے یہاں علماء تشریف فرما ہیں، مشائخ، نعت خوان حضرات، اور ایون ہمارے یو کے سے عامر صاحب، انہوں نے نعت شریف پیش کی، باقی تمام احباب نے مدح سرائی کی، نعت خوانی، مناقب، آپ تمام ثناخوان حضرات کو، واعظین کو، مبلغین کو، عاشقان رسول کو، تمام شرکاء کو، اور جتنے بھی عرس پاک سراپا قدس کی تقریبات میں شریک خواتین، جہاں تک آواز جاتی ہے، جو سب کو مخاطب کرتا ہوں انتہائی احترام کے ساتھ۔ جو یہاں کا طریقہ ہے اس آستانہ فیض بار کا، جو بزرگوں نے سکھایا، اسی چاہت کے ساتھ میں نے بارہا یہاں حضرت امین ولایت رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس کے آخر میں بھی خطاب سنا، قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ارشادات، اس کا ماں حاصل یہ ہوتا تھا کہ وہ نصیحت بھی فرماتے، اصلاح بھی فرماتے، تربیت بھی فرماتے، اور آنے والوں کی تکلیف کا بڑا ان کو احساس ہوتا، اور ان کی وہ خیر خواہی کرتے، یعنی ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے لوگوں کا خیال اور دل جوئی۔ اس لیے باوجود اس کے کہ بڑی جدت آ گئی ہر چیز میں، اس کے باوجود لوگوں کا آنا ایک مجاہدہ ہے، ایک کوشش ہے، محنت ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جتنی مرضی مسافت کے بعد جب بندہ بساں پہنچ جاتا ہے تو اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، اس کی ساری تھکاوٹیں جاتی رہتی ہیں، اس کو تسکین ملتی ہے، اس کو نور ملتا ہے، اس کو سرور ملتا ہے، اسے کیف ملتا ہے، اور اسے بڑی بات ہے یہاں کے صاحب تصرف ان اللہ کے ولیوں کی شفقت ملتی ہے، ان کا پیار ملتا ہے، ان کی نگاہ ملتی ہے، ان کی توجہ حاصل ہوتی ہے، ان کے قلب و روح سے جو فیض و کرم کے خزانے ہیں
کائنات کو فیضیاب کرتے ہیں، اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ تمام تشریف فرما آنے والوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا جو معمولات یہاں کے اس کے مطابق سلسلہ کل سے چل رہا ہے، اور رات میں سمجھتا ہوں بہت جامع نشست تھی یہاں اصلاح و تربیت کی، جس سے میں نے خود بھی سیکھا، خود بھی محظوظ ہوا میں، اور میں ایکچولی اپنی اسی گفتگو جو رات کی ہے کچھ تسلسل اس کو دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہاں بہت سے عنوانات کو یہاں مختصر وقت میں بہت جامع انداز میں یہاں علماء نے بیان کیا۔ تو میں تو سب کا اس طرح مشکل ہے ٹچ دینا، ہر ایک نے ایک عنوان چھیڑا ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے، اور تمام عنوانات کی ضرورت ہے معاشرہ کو، سوسائٹی کو، مجھے اور آپ سب کو۔ پہلے تو میں آپ سب کو آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت بڑی سعادت ہے ہم سب کی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کامل اولیاء، اولیاء کاملین، بزرگان دین، صاحب تصرف اور صاحبان کمال، جن کو اللہ نے متصرف بنایا، جامع کمالات بنایا، کرامات کا جامع بنایا، ان اللہ کے بلند مرتبت ہستیوں کے پاس ان کی سنگت میں آپ آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کے عرس پاک کی حضور قدوۃ المشائخ امام الاولیاء شیخ المشائخ حضور شہنشاہ ولایت مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت ہی صاحب تصرف، بہت ہی باکمال ہستی حضور تاجدار بسامی صاحب مزار قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب حضور، جو مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، منیر بخاری صاحب نے کہا جنہوں نے درود و سلام کی ورلڈ وائڈ تبلیغ کی، ہم بھی جدھر جاتے ہیں کہتے ہیں یہ درود پاک کا آپ نے پہنچانا ہے لوگوں کو، وہ قبولیت، اس کے منظر ہم نے بھی ان کے ساتھ رہ کے مدینہ منورہ میں دیکھے۔ میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا، میں نے 2-3 دن میں حسن صاحب کو بتایا، باقی احباب کو حضرت صاحب کی زیارت بھی کی، اور ان کی زیارت بھی مکہ معظمہ میں ہوئی۔ تو میں اس اعتبار سے خوابوں کو شیئر نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ کو بتاؤں جناب بڑا ہم دیکھتے ہیں، ہم عاجز لوگ ہیں، ہم فقیر لوگ ہیں، لیکن ان بزرگوں کی ڈیوٹی پہ ہیں، ان کی ظاہری باطنی ڈیوٹی پہ ہیں، اور دعا کریں اس ڈیوٹی میں ہم قائم و دائم رہیں۔ تو ان کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کے آغاز میں حضور شہنشاہ ولایت مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب مزار قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے حضرت امین ولایت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے برادران تمام جو یادگار اسلاف تھے، پیر سید غلام احمد شاہ صاحب، پیر سید عبدالرشید بخاری صاحب، پیر سید عبدالشکور صاحب علیہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ تو ہم تمام بطور خاص اسپیسیفک حضور شہنشاہ ولایت مکی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس، لیکن اس کو ہم نے اس اعتبار سے ایکسٹینڈ کیا ہے کہ سب کی بارگاہ میں، مشائخ نسب اور مشائخ طریقت، ان کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری لگ جائے، ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ ایصال ثواب کریں، عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں، فیض و برکت حاصل کریں۔ اب اس بات کا سب کو اندازہ ہے کہ کوئی بہت بڑا عنوان نہیں چھیڑا جا سکتا، میں کوشش کروں گا ٹو دا پوائنٹ رہوں اور ہم کچھ بات سیکھیں۔ رات بھی میں نے کہا تھا میں اپنی گفتگو کا مخاطب سب سے پہلے خود ہوتا ہوں، اس کے بعد کوئی اور ہونا چاہیے۔ تصوف یہی سکھاتا ہے، تصوف مثال سے، ایگزامپل سے، کچھ چیزیں پریکٹیکل کے حوالے سے یہاں بات کی ہیں، اور مبشر صاحب نے زور دیا پریکٹیکل کے، ایک تھیوری ہے، ایک پریکٹیکل ہے، دیٹس ٹرو، اور آپ بات کرتے رہیں گے تو یہ تو ایک جسٹ ایک تھیوری ہے، اور تصوف زیادہ فوکس کرتا ہے کہ آپ پریکٹس میں آئیں، آپ عمل کی طرف آئیں، آپ اصلاح کی طرف آئیں، بلکہ وہ عمل سے آگے جا کے ایکسپیرینسز کی طرف جاتا ہے، وہ واردات قلبی، واردات روحی، وہ پھر ان کی طرف آبزرو کرتا ہے نور کو، وہ اگلی باتیں ہیں۔ مراقبہ کا تصور یہی ہے ذکر کے بعد، ذکر بالجہر ہے یا ذکر خفی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر کی جتنی بھی فارمز ہیں، اس کے بعد صوفیاء کا جو انداز تربیت ہے، مراقبہ جو سکھاتے ہیں، مراقبہ ایکچولی ذکر کی اعلیٰ ایک فارم ہے، اعلیٰ کیفیت، جس میں آپ جاہر اور خفی سے نکل کے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے نکل کے، اپنی نفی کر کے، آپ اس کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، اس کی یاد میں، اور یاد کا ایسا تصور آپ اسٹیبلش کرتے ہیں
کہ جہاں ذاکر کی بھی نفی ہے اور مذکور کے جلوے قلب و روح کو منور کر رہے ہوتے ہیں. قلب و روح کی وادیاں آباد ہوتی ہیں، انوارات و فیوزات و برکات. اور یہ کیف و کرم ہے جو ان اللہ والوں کی نسبت اور سنگت سے عرص پاک میں آپ حاضر ہوئے، ان چیزوں سے یہ حاصل ہوتی ہے، یہ تصور یاد الہی کا. تو پھر میں دہرا دوں اس تصور کو کہ آپ نیت ہے آپ کی، ہمیشہ نیت درست رکھنی چاہیے، اس میں اخلاص کا تصور رکھنا چاہیے. اور اصلاح نیت کے لیے بالکل یہ پبلک کی بات ہے، عام عوام کے لیے ایک بڑا میسج ہے. اس اصلاح کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے، حقوق اللہ کا اہتمام اللہ کی رضا کے لیے، حقوق العباد کا اہتمام اللہ کی رضا کے لیے. آپ الگ تھلگ ان حقوق سے، ان رائٹس سے اپنے آپ کو نہیں کر سکتے. آپ نے خدمت کرنی ہے، مخلوق کی خدمت، داد رسی. سوشل لائف بہترین خوبصورت ہونی چاہیے اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے نور سے منور ہونی چاہیے. وہ ظاہری باطنی سارا تعلق انسان کا قائم ہو، بحال ہو، اس کے باطنی ظاہری رابطے بحال ہو. تو اصلاح نیت سے اس سفر کی شروعات ہوتی ہے، اصلاح. اور صوفیاء نے بتایا کہ آپ یہ دعا مسنون بھی ہے، یہ پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو درست کر دے گا. الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا عطنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک. مولا تو ہی ہمارا مقصود ہے، تیری رضا ہمارا مطلوب ہے، تو ہمیں اپنی ذات کی محبت عطا فرما، اپنی صفات کی معرفت عطا فرما. یہ تمنا اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم کاسہ گدائی پھیلا کے طلب فیض کی سے حاضر ہوتے ہیں، اس کے لیے یہاں حاضری لگاتے ہیں. اب ان کے احوال وہ اصلاح نیت کا آپ کو تعلیم کرتے ہیں، پھر آپ کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں، پھر عمل کے بعد اخلاص پہ فوکس کرتے ہیں، اور وہ اخلاص احوال پیدا کرتا ہے. اخلاص، احوال، کیفیات، انوارات، فیوزات، برکات. میری گفتگو میں اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بات مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. علماء نے، اہل علم بیٹھے ہیں، علماء نے اطاعت بالمحبت کو قرار دیا ہے کہ قبولیت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرتی ہے، اطاعت بالمحبت، اور کہا اطاعت بلا محبت عند اللہ مقبول نہیں ہوتی ہے. اور اس محبت میں مختصر یہ عرض کرنا چاہوں گا، جب اللہ والوں سے آپ جڑ جاتے ہو محبت حاصل ہوتی ہے، ادب حاصل ہوتا ہے، پھر عمل کا معیار بدلتا چلا جاتا ہے. اور وہ محبت اللہ کے دوستوں سے، فنا فی الشیخ سے ہو کے جب فنا فی الرسول کا مقام حاصل کرتی ہے، جو مرکز روحانیت ہے، جو سب کچھ ہے، ما حاصل ہے، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وصل و قرب حاصل ہوتا ہے، جو ہادی اعظم ہیں، مرشد اعظم ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات سے جب جا کے محبت کا رشتہ استوار ہوتا ہے تو دوستو پھر یوں سمجھیں کہ سب کچھ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ احوال کا یہ کسب محبت، پھر محبت عشق کا روپ دھارتی ہے. میری مختصر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت، یہی سب کچھ ہے، اسی سے سب کچھ ملتا ہے. آپ کو یہ تصوف کا جو سفر ہے، مسافتیں اللہ والوں کی جو نسبت ہے، یہ بھی آپ کو کشاں کشاں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لیے چلتے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور پھر جب محبت مل جاتی ہے، چانن مل جاتا ہے، بلا محبت اطاعت، بلا محبت وہ پھر خالی خشک کھچائی ہے، وہ پھر ایسی چڑھائی ہے ختم ہی نہیں ہوتی ہے. بلا محبت کام نہیں چلتا. اللہ والوں کی محبت چاہیے، صوفیاء و صالحین کی محبت درکار ہے، اہل بیت اطہار کی محبت درکار ہے. علامہ حافظ خادم صاحب نے کہا صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین مہدیین کی محبت درکار ہے. اور ان ساری محبتوں کی جامع مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. وہ محبت جس کو اصل ایمان کہا، جان ایمان کہا، روح ایمان کہا، وہ محبت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو وہاں جڑ گیا اس کا حال بن گیا، اس کا کیف بن گیا، اس کی مجلس آباد ہوگی، اس کی سنگت آباد ہوگی، اس کا قلب روح منور ہو گیا، اس کا باطن روشن ہو گیا.
اسے زندگی مل گئی، اس کے باطن میں ایمان و ایقان کے فصل لہلہانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت کا گنجینہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے عرفان صفات بھی ملتا ہے، عرفان ذات بھی ملتا ہے، قرب خاص بھی ملتا ہے، وصل خاص ملتا ہے۔ وہ ایسی بامقصد زندگی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے کہ جس پہ رشک کرتے ہیں مقربین بارگاہ بھی۔ اور ایسے اولیاء اللہ کے متعلق آ گیا نا، جب آخر میں اللہ تعالیٰ نور کے منبر پر فائز کرے گا تو انبیاء بھی ان کے مقامات اور مراتب پہ رشک کر رہے ہوں گے۔ حالانکہ نبی کے مقام کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نور ان کو عطا فرمائے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرف اور نسبت کے سبب سے، اطاعت محمدی کے سبب سے، ولایت محمدی جو سب سے جامع ہے، حقیقت محمدی جو سب سے جامع ہے، حضور کے غلام بھی جدھر جا رہے ہوں گے نور بکھیرتے جا رہے ہوں گے۔ یہ ایک پورشن میری گفتگو کا ہو گیا، میں بہت تیزی سے آگے جا رہا ہوں۔ دوسرا میں یہ جس کو میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی، اس میں ایکچولی ان کے احوال کا تذکرہ کیا گیا۔ عمل تک بات یہاں ہوئی ہے، بہت اچھی باتیں ہوئیں احوال کا قرآن پاک میں۔ اب یہ بھی کوئی ایسی کہانی تو نہیں سنائی جا رہی نا، منکرین تصوف، آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے۔ احتیاط کریں۔ حافظ خادم صاحب نے وہ ساری بات کر دی، جو ہے نا لپیٹ کے ساری بات کر دی انہوں نے۔ محتاط ہو جائیں، بعض اوقات ہم اس طرح انکار نہیں کر رہے ہوتے، بے ادبی کا شکار ہو کے منکر ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بے ادبی معنی فیض ہے، فیضات و برکات کے لیے کچھ obstacles ہیں، رکاوٹیں، اس میں ایک رکاوٹ ادب کا نہ ہونا ہے۔ لہذا انسان عاجز ہے، انکساریت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، عجز و انکساری، بادب رہنا ہے، یہی بامراد ہے، اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ قرآن پاک میں جو کہا نا تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، یہ نیکوکار ایسے ان کی حالت کیا ہے کہ ان کے پہلو نرم و نازک بچھونوں سے الگ ہو جاتے ہیں، امید اور خوف کی کیفیت میں اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہر حال میں رحمت کے امیدوار ہیں، تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور خوف اور رکت اگر طاری ہے، خشیت کا کیف ہے، تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں رب کی یاد کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور یہ حالت ان کی کیا ہے؟ حالت کس پوزیشن میں ہے؟ یہ احوال، حالت سے مراد میں احوال کی بات کر رہا ہوں، حالت سے مراد میں مواجید کی بات کر رہا ہوں، میں کیف کی بات کر رہا ہوں، سرور کی بات کر رہا ہوں، نور کی بات کر رہا ہوں، حضور کی بات کر رہا ہوں، وصل کی بات کر رہا ہوں، قرب کی بات کر رہا ہوں، معرفت کی بات کر رہا ہوں، جس کے لیے غالباً اقبال نے کہا کہ قال ربا گزار مرد حال شو، یہ باتوں کو چھوڑ حال والا بن جا، اور حال والا یوں بنے گا پیش مرد کامل پامال شو، اللہ کے ولی کے سامنے اپنی ذات کو لے کے اپنی نفی کر کے اس کے سپرد کر دے۔ پیش مرد کامل پامال شو، پامال شو، پامال شو۔ امام قشیری اور باقی صوفیاء نے لکھا مرید کی ڈیفینیشن یہ المرید لا یرید، مرید ہوا ہے جس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ ارادہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، وہ حوالے کر دیتا ہے، وہ وقف کر دیتا ہے، وہ اسپiritually وقف املاک ہے، وہ کسی کے سپرد ہے، کسی کی نگاہ میں ہے، کسی کی بارگاہ میں ہے، کسی کی خانقاہ میں ہے، کسی کی نظر میں ہے، کسی کی درشن میں ہے، کسی کی سنگت میں ہے، کسی کی مجلس میں ہے، وہ اپنا نہیں ہوتا، کسی کا ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے دوستو، جس کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کیمیا پیدا کنز مشتے گلے، بوسا زن بر آستانے کاملے، تیرے ہاتھوں میں جو مٹی ہے سونا بن جائے گی، کسی اللہ کے ولی کی چوکھٹ کو جا کے چوم لے۔ اللہ ہر حال میں اللہ کی یاد ان کو یہ کیف مل جاتا ہے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ اللہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلائے دروازہ۔ اور ان کے اور احوال بھی ہیں
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ کے دوست ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں۔ دیکھیں 3 انسان کی ظاہری پوزیشن ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، آپ کی لائف ہے، دیکھ لیں نا کتنا قرآن پاک میں جامع بات ہے، یہ معجزہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازنی پہ اترنے والا قرآن پاک۔ 3 ہی حالت بندے کی ہوتی ہے، یا کھڑا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہے۔ کہا ان اللہ کے دوستوں کی، پیاروں کی، یہ جو اللہ کے وصل والے، قرب والے، سالکین، وصل والے، سلوک والے، طریقت والے، جذب والے، حال والے، ان اللہ کے دوستوں کی حالت یہ ہوتی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ یاد الہی سے الگ نہیں ہوتے، ان کے سارے اوقات مشغول عبادت ہوتے ہیں، عمل کا پیکر، اطاعت کا پیکر، اخلاق کا پیکر، ان کے سارے طور طریقے انداز سب نرالے ہوتے ہیں۔ اس پہ حضرت امام غزالی نے بھی کہا کہ یہ اتنے منفرد کیوں ہیں صوفیاء؟ کہتے ہیں مقدی گل مکا دینے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ریزن ہے کہ یہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے وہ رابطہ اور سنگت دے دی ہے، اس نسبت کے سبب سے یہ لوگ مثالی ہو چکے ہیں کہ جدھر جاتے ہیں نور تقسیم کرتے ہیں، خیر بانٹتے ہیں، برکتیں بانٹتے ہیں۔ ان کی ایک سٹیٹمنٹ اس آخر میں وہ کہتے ہیں لِأَنَّ حَرَكَاتُهُمْ وَسَكَنَاتُهُمْ كُلُّهُمْ مُقْتَبِسَةٌ مِّن نُّورِ مِشْكَاتِ النَّبُوَّةِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے دوست ایک ایک حرکت و سکنت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چپ رہنا، ارشاد فرمانا، کلمہ خیر کہنا، ان کے ساری حرکات و سکنات میں ایک ایک حرکت میں وہ براہ راست دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ فیض کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے، ذکر الہی بلند ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے احوال بن جاتے ہیں، ان کا کیف بن جاتا ہے، ان کے قلوب لرز جاتے ہیں، وہ تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، مست و الست ہو جاتے ہیں، بے خود ہو جاتے ہیں، ذات سے نکل جاتے ہیں، وصل کی راہوں پہ چل پڑتے ہیں۔ اور پھر کیا کیا بتایا جائے ان کے بہت سے احوال۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، رات کے پچھلے پہر معافی مانگتے ہیں۔ ان کی نیند ان کی آنکھوں میں نہیں ہوتی، وہ شب بیدار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا اس طرح یاد کرتے ہیں کہ سب سے تعلق ان کا ٹوٹ جاتا ہے، اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ ایک بہترین سماجی زندگی گزارنے کے باوجود ان کا کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں ہمہ تن مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے جلوے انہیں عطا فرماتا ہے۔ اب میں اس گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، صرف ایک پوائنٹ کو میرا خیال ہے مجھے آگے لے جانا ہے۔ ایک تو یہ اب میں آخری پورشن کی طرف آ گیا ہوں، اس میں سارا پیغام ہے لیکن میرا پیغام نہیں ہے، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ رات ہم نے کچھ نصیحت سیشن کیا تھا، نصیحہ سیشن، اس میں حضور مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے، حضور غوث الورا شہنشاہ بغداد کے الفت الربانی کے ارشادات سے، اور حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات امام ربانی سے ہم نے کچھ نصائح پند و نصائح یہاں پیش کیے تھے رات، اور اس کا کنکلوژن یہ ہے حضور سرور کون و مکان علیہ السلام کے ارشاد گرامی۔ اس میں وہ سارے سوالات کا جوابات ہیں کہ اللہ والوں کی سنگت کی اہمیت کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل قد اعطی زہدا فی الدنیا وقلت منطق فاقتربوا منہ فانہ یلقی الحکمہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کو ایسا بندہ دیکھو، ایسا اللہ کا دوست دیکھو، اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زہد عطا فرما دیا، دنیا کی بے رغبتی، اس کے دل سے دنیا کی چاہت نکل چکی ہے، دنیا کی چاہت کے رابطے ڈوریاں کٹ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے قلبرو کی ویرانیاں جاتی رہیں، اور قلبرو اللہ کی انوارات یاد ذکر الہی کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ کہا جب ایسا زہد والا کو اللہ تعالیٰ کا دوست تمہیں مل جائے، اور دوسری بات فرمائے قلت منطق، کم گو، یہ اس کم گوئی پہ رات بات ہوئی ہماری، کم خفتن، کم گفتن، کم خردل، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ تصوف کا کامن میسج ہے۔ کہا زہد مل گیا کسی کو، دوسرا بامقصد بات کرتا ہے، لیکن لفظ بیانی تو یہ
اس کی ممانعت ہے نا، بہتان طرازی، کذب، جھوٹ، اس سے بچنا چاہیے ہم سب کو۔ افتراء، بہتان طرازی، غیبت، کسی کی برائیاں، ایک بندے میں کوئی غلطی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، آپ دل میں سوچتے ہیں، وہ کیا ہے؟ گمان ہے، جس کو برا گمان کہا گیا۔ ان بعد الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے۔ وہی گمان زبان پہ آ گیا، وہ کذب ہو گیا، جھوٹ ہو گیا، اس کو ریپیٹڈلی آپ نے معاشرے میں بیان کیا، بہتان ہو گیا، اور یہ بہتان اللہ معافی دے انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ظاہر اور باطن پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسا بندہ جو مل جائے، اس کو زہد حاصل ہو گیا، کم گو ہے، اور فاقتربوا منہ، فرمایا کہ ایسے بندے کے تم قریب ہو جاؤ، ایسے بندے کے قریب ہو جاؤ، یہ پیغام ہے۔ فاقتربوا منہ، نیکوکار اور صاحب زہد اور قلت منطق جو کم گو ہیں، ایسے نیکوکار ان کے قریب ہونے کے لیے کس نے تعلیم دی ہے؟ بتائیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے تعلیم دی۔ فاقتربوا منہ، ان کے قریب ہو جاؤ۔ فَإِنَّهُ يُلَقِّي الْحِكْمَةَ، اس لیے کہ یہی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی ہے، اور جس کو حکمت اللہ نے عطا فرمائی اس کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ ایک اور روایت سنیں، اس میں پیغام ہے، بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بقیام اللیل، تم پر رات کا قیام لازم ہے۔ رات کا قیام لازم ہے، صاف ظاہر ہے قیام لیل نفلی عبادت ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل عبادت تہجد گزار ہونا ہے، تہجد کی نماز ہے، اور قیام لیل پہ اتنا زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے 5 وقت کی فرض نماز تو پہلے پڑھنی ہے نا، نماز پہلے پڑھنی ہے، اور یہ پیغام لیتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جو نماز پنجگانہ اہتمام نہیں کر رہے، کوئی پوچھے عرس پاک کا پیغام کیا ہے؟ عرس پاک کا پیغام یہ ہے کہ ہم پورے زور دے کے کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرو، اس کے بعد آپ ان معمولات کی طرف آؤ۔ اور قیام اللیل یہ زندگی بدل دیتی ہے، انسان کی احوال بدل جاتے ہیں، سب کچھ حاصل ہوتا ہے درود پاک کی کثرت سے، ذکر الہی کی کثرت سے اور قیام اللیل سے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ آقا فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم پر رات کا قیام لازم ہے، اسے لازم، فإنہ دأب الصالحین، اس لیے کہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ، یہ دوسرا نقطہ آپ نے غور کیا؟ آپ نے یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، کون بتا رہا ہے؟ یار بولے نا، کون؟ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں راتوں کو اٹھا کرو، جاگا کرو، عبادت کیا کرو، یہ نیکوں کا طریقہ ہے، نیکوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ آقا نے تعلیم دی کہ نیکوں کا طریقہ اپنانا چاہیے، صالحین کا طریقہ اپنانا چاہیے، اور طریقت کا راستہ کیا ہے؟ یہ نیکوں کا طریقہ ان کا راستہ ہے، جو عمل و اطاعت ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور اس کے فوائد اور منافع کیا ہیں؟ فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ رات کا رت جگہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گا، راتوں کا جاگنا تمہیں رب کے، بولیے، قریب کر دے گا، نمبر 1۔ دوسرا وَمُكَفَّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، راتوں کو جاگو گے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ رہائی دے دے گا، رستگاری دے دے گا، گناہوں سے نجات مل جائے گی، توبہ کی توفیق مل جائے گی، توبہ کرو گے، بشارت ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ تیسری بات فرمائی ومنہات عن الاسم، یہ رات کا جاگنا انسان کو گناہوں سے روک بھی دیتا ہے، ایک تو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اور پھر جو گناہ کی طرف جانے والے اسباب ہیں وہ اسباب کٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ تمام باتیں، ان میں ایک ایک بات میں اتنی نصیحت ہے، اس میں عمل کی بات ہے، کردار کی بات ہے، اور میں اس میں یہ آپ گزارش کرنا چاہوں گا، صالحین کی عظمت کے اعتبار سے یہ روایت سماعت فرما لیں۔ حضرت ابن عباس راوی حدیث ہیں، آپ روایت کرتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ، اللہ کے پیارے حبیب سے، ابھی صالحین کا ذکر گزرا، حضور نے فرمایا صالحین کا طریقہ اپناؤ، نیکوں کا۔ تو پوچھا گیا یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں؟ اولیاء اللہ کے متعلق سوال کیا گیا، قال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ اللہ کے ولیوں کی علامت یہ ہے جب ان کا آپ چہرہ دیکھتے تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، فرمایا آقا نے ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہا اللہ کے لوگوں بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں جو ذکر کی کنجیاں ہیں،
ان کے دیدار سے اللہ کی یاد بھی ملتی ہے اور دلوں کے تالے بھی کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد, اللہ تعالیٰ کا ذکر, برکتیں. میرے پاس بہت سی چیزیں آج آپ کے لیے تھیں مشائخ کی ان کتابوں سے, لیکن میں آخری میں آپ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنا کے اس بات کو ختم کرتا ہوں, چونکہ وقت ہمارا دعا کا آلموسٹ ہونے والا ہے. حضرت ابن عباس راوی حدیث ہیں, اس کو بڑے آپ غور سے سنیں, اور یہ بڑا جامع میسج ہے ہماری اس مجلس کا, عرس پاک کی تقریبات کا. اس عنوان پہ گفتگو علماء نے کر بھی دی اور میں بھی یہ سعادت حاصل کرتا ہوں. حضرت ابن عباس راوی حدیث ہیں, حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے, احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ, کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان نعمتوں کے سبب سے تم اللہ سے محبت کرو. 3 باتیں فرمائی یہاں. نمبر 1, اللہ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سبب سے. اللہ تعالیٰ انعامات فرمائے ہیں, انعامات کی برسات فرما دی ہے. اتنی نعمتیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن نہیں سکتے ہو. اتنی اللہ تعالیٰ کے انعامات. اور آپ کو اندازہ ہے سب سے بڑی نعمتوں کی نعمت کیا ہے, نعمتوں کی جان کیا ہے, نعمتوں کی اصل کیا ہے, نعمتوں کی روح کیا ہے؟ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے, مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا, رب سلم گنگناؤ کملی والا. ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, کہا اللہ سے محبت کرو. یہ حب خداوندی کا, حب الہی کا یہ تصور ہے اور عنوان ہے, اس میں آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. دوسرا نقطہ ہے وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ, آقا فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب سے. آقا فرماتے مجھ سے پیار کرو. ہاں, حضور سے پیار تو ایمان کی جان ہے نا, ہم نے ذکر کیا ابھی. سب کچھ ہے اسی پیار اور محبت سے دوستو, سب کچھ ملتا ہے. جس ایمان کی ہم بات کرتے ہیں, قرآن عظیم الشان, عرفان, معرفت, وصل الہی, قرب رحمان, تمام نعمتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, عشق سے اور ادب و تعظیم سے حاصل ہوتے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب سے, اس لیے کہ حضور اللہ کے سب سے بڑے محب ہیں اور اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں, سب سے بڑے محبوب ہیں, سب سے بعد از خدا بزرگ توئیں. قصہ مختصر اور دل تھام کے سنی آخری بات. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي, آقا فرماتے ہیں میری عطرت, میری اولاد, میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر تم پیار کرو. میری خاطر, میری جو محبت ہے, ان کی نسبت جو میرے ساتھ ہے, ان کا تعلق جو میرے ساتھ ہے, ان کا جو خون کا رشتہ وہ جو میرے ساتھ ہے, اس کی پاسداری ہمیشہ کرو. یہ وہ اصول ہیں, یہ عنوانات ہیں حب الہی کے, حب مصطفیٰ کے اور اہل بیت اطہار کی محبت کے. اس کا پرچار کرنا ہے. یہاں مشتاق صاحب نے کہا کہ یہ ایونٹ اس موقع پہ ہوتا ہے ہمارا, آگے محرم الحرام آ رہا ہے, اس پہ ہم کچھ اس طرح کے میٹنگز کر چکے اسلام آباد میں بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات کریں, محبت کی بات کریں, اس کا پرچار کریں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ, آپ کے رفقا شہداء کربلا علیہم رضوان, ان کی قربانیوں کا اور ان کی اس قربانی اس شہادت کا فلسفہ بیان کریں, اور یہ لوگوں کو پیغام دیں کہ تمہاری بقا اسی میں ہے کہ آپ اس محبت کے نقطے پہ جمع ہو جاؤ. یہ نقطہ محبت ہے, حبل اللہ, جس کا ذکر مختلف انداز میں مختلف اقوال ہیں علماء نے بیان کیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. محرم الحرام آتا ہے, یہ آیت عرص مینار کا عنوان ہوتی ہے. امام جعفر الصادق کا قول میں نے پڑھا, میں نے بیان بھی غالباً کیا یہاں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی ڈھونڈتے ہو, فرماتے ہیں ہم آل محمد اللہ کی رسی ہیں, ہم رسی ہیں اللہ کی, اس سے جڑ جاؤ اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جامع پیغام اس آستانہ فیض بار سے جا رہا ہے, اور میں اس بات پہ کنکلوڈ کروں گا, ہمیشہ یہاں محبت اور مروت کی تعلیم دی گئی, اصلاح و تربیت پہ, ہماری اس عظیم نسبت پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. ہم بڑے عاجز لوگ ہیں, کسی استاذ کی خبر لینی ہے کیسا ہے تو اس کے شاگرد کو دیکھ لو, اور بیٹے کے متعلق کہا گیا باپ کا راز ہوتا ہے, یہ معلوم کرنا باپ کیسا تھا بیٹے کو دیکھ لو. اور نسبتوں کو اگر جانچنا ہے کیسے مشائخ اور کیسے مربی تھے اور مرشد اور ہادی تھے, ان کے مریدوں کو دیکھ لو. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہم اطراف و کناف میں جاتے ہیں,
ہم جہاں گئے ان بزرگوں کا فیض، ان کا تصرف دیکھا، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم یہ خدمت اور ڈیوٹی کرتے رہے، اس پہ معمور رہیں۔ میں خدمت خلق کا پہلو بھی آج بیان کرنا چاہ رہا تھا جو طریقت سے بالکل الگ نہیں ہے۔ بعض لوگ مسکنسیپشن پھیلاتے ہیں، میں تو پولیٹیکل کسی اس پوائنٹ پہ نہیں آنا چاہتا، حالانکہ میں یہاں سے سیاسی بات بھی کرتا رہتا ہوں کیونکہ ہمارا اپنا سٹیج ہے، لیکن آج وقت بھی نہیں ہے، اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خدمت خلق، شیخ سعدی نے کہا نا طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ طریقت خدمت خلق کے علاوہ طریقت کو آپ اور ٹائٹل نہیں دے سکتے کوئی بھی۔ تسبیح، سجادہ، یہ سب چیزیں طریقت کا خصوصی جز تو ہو سکتا ہے، لیکن ساری طریقت یہ نہیں ہے۔ طریقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری ہے۔ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو، تسبیح لا رہے ہوں، یہ طریقت ہو جائے گی؟ کس نے کیا؟ آپ اسلاف کو پڑھیں، بزرگوں کو پڑھیں۔ ہمارے بزرگان دین کا کردار ہے اور وہ بولتا کردار ہے، اور سب سے بڑا کردار حسین پاک کا کردار ہے۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، جنہوں نے اپنے مقدس خون دے کے کربل کے تپتے ریگزار پر اس گرم گرم ریت پہ اپنے مقدس لہو سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رقم کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم جس طرح یہاں کا ارداد میں متن میں بات کی گئی، میں شکر گزار ہوں آپ سب نے اس کو منظور کیا۔ ہم انشاءاللہ اسلام کی عظمت کے لیے، ہم انشاءاللہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، یہاں بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ ناموس رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے ہم حقیقی پیرادار ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ ہم نے وہ قانون سازی کی، وہ تاریخ ہو چکی ہے، تاریخ کا روشن باب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز آپ سب کو عطا فرمایا۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں نے کبھی انفرادی بات نہیں کی، وہ فیاض کاظمی صاحب کو پتہ ہے، ابھی اسلام آباد میں اس کنونشن میں ہی موجود تھے۔ آپ سب کا یہ کردار ہے، بولتا کردار ہے، ایک وائبرنٹ رول ہے، اس کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ہم انشاءاللہ عظمت اسلام کے لیے، پاکستان کی سالمیت و استحکام ہمارے اندر رچا بسا ہے۔ افواج پاکستان قومی سلامتی کے اداروں کے ہم شانہ بشانہ ہیں۔ اس آستانہ فیض بار سے ہمیشہ جاندار آواز اٹھی ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے، تحریک آزادی کشمیر کے لیے۔ ہم LOC کے قریب اس پار اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، عفت مآب خواتین کو، لیڈرشپ کو، APHC کے قائدین کو، اور جو جیلوں میں ہماری قیادت ہے ان کو ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم عہد وفا کرتے ہیں آپ اس آستانہ فیض بار سے۔ ہم کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے شانہ بشانہ اللہ کے فضل و کرم سے، تحریک آزادی کشمیر کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے۔ آزاد کشمیر میں جو خدمت کا سفر ہے وہ جاری ساری رہے گا۔ بہت سے لوگ موجودہ صورتحال میں سوال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں اس ڈائس سے، اتنے میرے پاس میں اتنا آج جدید دور میں بھی آپ کہتے ہیں اس کو سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوں کہ میں اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں کالوں کو رسپانس کر سکوں اور میسیج کا جواب دے سکوں۔ تھوڑا بہت صبر کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل۔ اور ویسے بھی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، تو آپ ایسے گھبرا جاتے ہیں اور پھر آپ مجھے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے، آپ پھر مجھے کیا کرتے، فون میسیج یہ وہ، سب خیر ہوگی، ست خیران، بالکل رائٹ ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں، آپ کا قافلہ درست جا رہا ہے، خدمت کا قافلہ ہے۔ آپ میری آن لائن جو لائیو پروگرام ہوتا ہے اس میں میری بات سنتے نہیں، میں نے کہا کہ الیکشن یار یہ راستے کی چیز ہے، جب الیکشن پورا راستے کی چیز ہے تو سیٹ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے بھائی، نہ گھبرایا کریں۔ انشاءاللہ خدمت کا سفر ہے، اعتماد رکھیں، ہمت رکھیں، خدمت آپ جہاں بھی ہیں، آپ منصب کا احتیاج آپ کو نہیں ہونا چاہیے، کسی منصب کا آپ اس کے محتاج نہیں ہونے چاہیے، اور عہدوں کو آپ کی ضرورت ہونی چاہیے، اور ایسا ہے، عہدوں کو آپ کی ضرورت ہونی چاہیے، اور ایسا ہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا دامن تھام کے ہم عہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیوٹی پہ، نوکری پہ قائم رکھے، خدمت پہ قائم رکھے، خدمت خلق کریں، تصوف اور طریقت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے، جہاں جبر اور ظلم ہو وہاں کھڑے ہو جایا کریں، ایک متحرک صوفیانہ زندگی گزاریں، عمل والی، کردار والی، نماز مت ترک کرو، راتوں کو جاگو، عبادت کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، وبائیں ٹل جائیں گی، یہ وائرس کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ ان پاک ہستیوں کا دامن کبھی یہ بڑی جگہ ہے، یہ بڑے صاحب تصرف ہیں، ان کے ساتھ اپنا ارادہ بھی درست رکھو، نیت بھی درست رکھو، تعلق بھی درست رکھو،
اپنا ظاہری باطنی سچا تعلق رکھو، انشاءاللہ کوئی بے مراد نہیں جائے گا، جولیاں انشاءاللہ بھر جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے۔ بالکل ماشاءاللہ جی، یہ تو ریکارڈ قائم ہو گیا، 1:12 ہو گئے ہیں، اس لیے 12 منٹ ہو گئے، میں نے ابھی 2 منٹ بات کرنی ہے، اور پھر دعا۔ یہ معمول ہے یہاں بزرگوں کا، میں فوراً کہوں گا یہاں جو مسجد کے منتظمین ہیں، اگر رشید صاحب زرگر صاحب کی ہیں تو معمول ہے بزرگوں کا، یہاں مسجد کے لیے کلیکشن ہوتی ہے آخری اس دعا سے پہلے، تو جہاں آپ ہیں، پیر شبیر صاحب تشریف لائیں، آپ بھی گائیڈ کریں، یہاں کو ڈیوٹی لگائیں، فوری طور پر رومال لے لیں جناب، مسجد کے لیے کلیکشن کر لیں، خصوصی صالح صاحب کی دعا ہوگی انشاءاللہ تمام لوگوں گزشتہ مرحومین کے لیے، اور جہاں ہم نے جانا ہے تعزیت کی انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کلیکشن ہو جائے مجھے اشارہ کریں جی، میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ٹائم بالکل ہمارا بالکل پورا ہو چکا ہے، 1:14 ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہوتا ہے ٹائم کی پابندی کی جائے۔ یہ مسجد والوں کو دے دیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے، آپ بخیر و عافیت، دور دراز کے احباب جائیں، قریب والے دور والے، اور ابھی اس کے بعد دعا کے بعد ہم نماز ادا کریں گے، باجماعت نماز، پھر لنگر اوپن ہوگا، آرام سکون سے لنگر، بے شمار وسیع ارینجمنٹس ہیں، آرام سے لنگر جناب لیں، اس کے بعد قافلے رواں ہو جائیں، جنہوں نے جانا ہے سب کو اجازت ہے، اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت، جو قیام کرنا چاہتے ہیں قیام بھی کر سکتے ہیں، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں جی، بسم اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، مدد للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ علیہ باکا، واسطہ خیر النساء کا، اور شہید کربلا کا، اور شہید کربلا کا، غم نہ ہو روز جزا کا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آج تو پھیلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدر ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ یا رسول،
रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। अल्लाह آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم علی عصیاننا مجبورۃ اعمالنا طمعا وذنبا وظلم یا رحمۃ للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الخزی فضلا وجودا والکرم یا رحمۃ للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الخزی فضلا وجودا والکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مفلسان ما مدى در قوتو شیئا اللہ جمال روتو دست بکشا جانب زنبیل ما آفرین بر ہمت بازوتو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر مغرقن خذ بیدینا خذ بیدینا خذ بیدی سہل لنا اشکالنا توجہت بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور اللہم رحمتک اوسع من ذنوبنا ومغفرتک ارجع من اعمالنا اللہم استر عوراتنا من رواتنا اللہم استرنا بسترک الجمیل یا اللہ ذکر اذکار یا اللہ یا اللہ یا اللہ عرس پاک کی جملہ تقریبات کو یا اللہ اوراد و وظائف اذکار ختمات یا اللہ درود پاک کے اللہ یہاں جتنی گردان ورد ہوا درود اسلام کے نذرانے پیش کیا گیا اللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی یا اللہ تقریبات ہوئی واضح و نصیحت نعت خوانی مناقب مدح سرائی یا اللہ جو اہتمام کیا گیا یا اللہ ہم سب کی یا اللہ حاضری کو جتنے خواتین حضرات حاضر ہیں حاضر دربار ہیں اور جہاں سے بھی جو اس مجلس میں شریک ہوئے دام دل میں سخن قدم جو حاضر ہوئے یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرما یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما اس محفل پاک آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالم ہدیہ پیش آقا کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دیں سرکار کی نسبت سے جمیع الانبیاء مرسلین حضور کے والدین کریمین جمیع آباء نبی ازواج مطہرات صحابہ کرام صحابیات خلفائے راشدین عشرہ و مشرہ اہل بیت اطہار فردن سب کی بارگاہ میں یا اللہ ہدیہ اصال ثواب کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما جناب سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی علی شیر خدا علیہم رضوان کی بارگاہ میں ایک ایک کار کی اللہ ہدیہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے اللہ خلفائے راشدین مہدیین کی بارگاہ میں جناب سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما ان کے تصرف سے فائدہ برکت سے مالا مال فرما جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین کوکبین نیرین کی بارگاہ میں ہدیہ اصال ثواب کرتے ہیں اللہ قبولیت کا شرف عطا فرمائے اللہ حضور امام علی مقام آپ کے رفقا شہداء کربلا تمام شہداء اسلام کے روح پیش کرتے ہیں یا رب قدوس بار دیگر جمیع صحابہ کرام صحابیات یا اللہ اہل بیت اطہار خلفائے راشدین مہدیین بار دیگر جو اصال ثواب کی کہ ختم شریف درود پاک ستین صاحب نے اس سب کو یا اللہ پیش کرتے ہیں اللہ قبولیت کا شرف عطا فرماتے ہیں یا رب قدوس یا اللہ جمیع تابعین یا اللہ تبت علماء محققین محدثین اور جمیع ثقبقیہ و معلّہ کے رواح پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما دے یا اللہ یا بار دیگر تمام شہداء اسلام اہل بیت اطہار ائمہ اہل بیت اطہار یا اللہ بار بار ان کی بارگاہ میں یا اللہ ایک ایک کر کے ہدیہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما دے یا اللہ تمام مشائخ اور ان کے سلاسل کی روحوں کو پیش کرتے ہیں طرق اربع طریقہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ سیفیہ خلف و سلف نسب و طریقت تمام بزرگان ان کے سلاسل کی روحوں کو ہدیہ اصال ثواب کرتے ہیں اللہ قبول فرما دربار غوثیت امام سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سید بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری کی بارگاہ میں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سیدنا شیخ شہاب نصرالدین قطب الدین مختار کا کہ حضرت سیدنا مختوم جہانیہ جہاں گشت داتا گنج بخش علی حجویری امام قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ روح پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما حضرت امین ولایت رحمۃ اللہ علیہ تمام برادران ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما یا اللہ یا رب بار دیگر پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما بالخصوص یا اللہ حضرت شہنشاہ ولایت مکی صاحب عرس رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما یا اللہ ہدیہ اصال ثواب کرتے ہیں اللہ ہماری حاضری قبول فرما یا اللہ ہدیہ اصال ثواب قبول فرما ان کے تصرف سے فیضات و برکات سے مالا مالا حضرت تاجدار بسام صاحب مزار
تمام سلسلہ نسب کے یا اللہ جن کے یا اللہ اس نسب کے سلسلے میں اس نور کی لڑی میں ہیں، ان تمام بزرگوں کی روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما، ان کے سلاسل کی روحوں کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما، ان کے نسب و حسب اور طریقت کے مشائخ کی روحوں کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما یا اللہ قدوۃ المشائخ حضور امام خراسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی روح پر فتوح پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما، سلسلہ طریقت کے تمام مشائخ یا اللہ ایک ایک کر کے ان کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما یا رب قدوس، جتنے صالحین صالحات ان روحانی بستی میں مدفون ہیں سب کے روح پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما، والدہ گرامی قدر ان کی روح پیش کرتے ہیں اللہ بلند درجات عطا فرما، قبروں کو منور فرما، وصل و قرب خاص عطا فرما، بلندی درجات عطا فرما یا اللہ عالی درجات عطا فرما یا اللہ جتنے شرکائے بزم میں محفل میں شریک ہیں یہاں حاضرین ہیں، خواتین سب کے عزیز اقارب والدین اجداد مشائخ جو بھی دنیا سے گئے ہیں اللہ ان سب کی روحوں کو اصال ثواب کرتے ہیں اللہ، سب کی قبروں کو منور فرمایا اللہ، سب کی قبروں کو منور فرمایا اللہ، بخشش فرمایا اللہ، مغفرت فرمایا اللہ، نو گزشتہ مرحومین جن کے لکھا گیا اللہ ایک ایک کر کے سب کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں اللہ یا اللہ، سب کی قبروں کو منور فرمایا اللہ، جتنے شرکاء بیٹھے ہیں ان کے نو گزشتہ مرحومین جن کے عزیز اقارب والدین میں سے بھائیوں میں سے عزیزوں میں دنیا سے گئے اللہ سب کی بخشش فرمایا اللہ یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما یا اللہ، سرکار کی ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ، سب کے صغائر و کبائر معاف فرما یا اللہ، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اجتماعی دعائیں قبول ہوتی ہیں مولا، ہم سب کی دعا قبول فرما، ہم سب کی توبہ قبول فرما یا اللہ، ہم سب کو راہ توبہ پہ استقامت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما، ہمیں راہ توبہ پہ استقامت عطا فرما، ہمارے قلب و روح کو منور فرما یا اللہ، اپنے عشق حوالہ عطا فرما یا اللہ، عشق رسالت میں آپ کے جلوے عطا فرما، نسبت اولیاء کی برکتیں عطا فرما، فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ کی مدارج عطا فرما، ان بزرگوں کی توجہات اور فضات و برکات سے مالا مال فرما، ان نسبتوں میں قائم و دائم فرما، ان نسبتوں پہ قائم فرما کہ یا اللہ اس فیض کو حاصل کرنے والا بنا اور اس نور کو 400 بکھیر کے صدقہ جاریہ کرنے والا بنا یا اللہ، نسبتوں کو ہمیں اس پہ قائم و دائم فرما، ہمیں استقامت کی نعمت سے مالا مال فرما یا اللہ، ہم التجا کرتے ہیں ان بزرگان دین کے تصرفات سے مالا مال فرما، ان کی توجہات عطا فرما، ان کی برکات عطا فرما، ان کی فیضات سے مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، ہمیں عمل و اطاعت کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا سنت مصطفیٰ کو اپنانے والا بنا، احیاء سنت کی توفیق عطا فرما، شریع و سنت کے راستے پہ چلنے والا بنا یا اللہ، عمل و کردار والا بنا، نماز پنجگانہ والا، ذکر کی کثرت والا، درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والا، راتوں کو جاگ کے اللہ اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، ہمیں تقویٰ کا نور عطا فرما، ہمیں معرفت کا سرور عطا فرما، اپنا لطف عطا فرما، ہمیشہ ہدایت کی راہ پہ استقامت عطا فرما، ہمیں ہدایت پہ قائم و دائم فرما، ہمیں بیرا روی سے محفوظ فرما یا اللہ، گناہ اور خطاؤں سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمیں ظاہری باطنی سلامتی عطا فرما، عافیت و نور عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما، برکات وافر عطا فرما یا اللہ، اول آخر ظاہر باطن خیر کر دے یا اللہ یا رب قدوس، اسلام کا بول بالا فرمایا اللہ، اسلام کے جھنڈے کو بلند فرمایا اللہ، عالم اسلام کا بول بالا فرما، جہاں مسلمان مظلوم ان کے دادرسی فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر کرم فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا، حضور پاک کی ساری امت کو ہدایت عطا فرما، مسلمان عالم میں جو بھی یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما، جو مظلوم ان کی دادرسی فرما یا اللہ، فتح و نصرت کا نور عطا فرما یا اللہ، کشمیر سے لے کے فلسطین تک مظلوموں کی یا اللہ ان کی التجا تیری بارگاہ میں پیش کرتے مل کے یا اللہ ان کی دادرسی فرما، مقبوضہ کشمیر میں اللہ ظلم اور جبر کی کالی سیارات کا خاتمہ فرما، اہل کشمیر کی قربانیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما کے یا اللہ ان شہیدوں کے لہو کے صدقہ میں آزادی کی نعمت عطا فرما، آزادی کا سویرا طلوع فرما، اس خطے کی حفاظت فرما، یہاں میں خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے ساتھ فتح و نصرت و تائید کا نور شامل حال فرما، شرور اعداء حاسدین مفسدین سے اللہ محفوظ و معمون فرما، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، پاکستان کو استحکام و دوام عطا فرما، وطن عزیز کو اسلام کا قلعہ بنا یا اللہ پاکستان کو دوام عطا فرما، استحکام عطا فرما، داخلی اور خارجی سازشوں سے یا اللہ یہ تیری نعمت ہے یہ وطن یا اللہ اسے محفوظ فرما، افواج پاکستان کو فتح یاب فرما، قومی سلامتی اداروں کو یا اللہ فتح یاب فرما یا اللہ، حرمین الشریفین کی بار بار حاضری کا شرف عطا فرما یا اللہ، بار بار حاضری کا شرف عطا فرما، اور سب سے بڑی دعا ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نعمت سے مالا مال فرما، دیدار مصطفیٰ کا شرف عطا فرما یا اللہ اس نعمت سے مالا مال فرما یا اللہ اول آخر ظاہر باطن خیر فرما دے، بہت سے باب نے دعاؤں کے لیے کہا پیغامات بھیجے یا اللہ، جو شریک ہو سکے جو شریک نہیں ہو سکے یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم دامن طلب پھیلاتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، مولا سب کی دعائیں قبول کر دے یا اللہ، حاضرین حاضرات غائبین سب کی دعائیں قبول کر دے
جو جہاں سے بھی عرص پاک میں شریک ہیں مولا سب کی دعائیں قبول کر دے مولا، سب کو ظاہری باطنی برکتیں عطا فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یہاں مریض ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا کا نور عطا فرما، اس وائرس کے مضر اثرات سے اللہ محفوظ فرما یا اللہ، اس وائرس کے مضر اثرات سب کو محفوظ فرما، سب کے خاندانوں کو محفوظ فرما، اس وبا کو پلٹ دے مولا، اپنے محبوب کے دستے کرم دستے شفا کے صدقہ میں یا اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما، ہم سب کے بچوں اہل خانہ گھر گھرانوں خاندانوں سب کو حفاظت کا اظہار عطا فرما یا اللہ، یا اللہ اس مصیبت سے سب کو محفوظ فرما یا اللہ، حضور پاک کی ساری امت کو محفوظ فرما، اور حضور کی شان ہے تمام کائنات کی رحمت ہے آقا، ان کی شان کے صدقہ میں مولا پوری انسانیت پر کرم فرما دے اور اس وبا کو ٹال دے مولا، اول آخر ظاہر باطن خیر فرما دے یا اللہ، مستجاب الدعوات کر دے، ہماری دعائیں قبول فرما دے یا اللہ، سب کی حاجات کو روا فرما دے مولا، سب کی حاضریاں قبول فرما دے یا اللہ، سب کو رزق کی فراخیاں عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ، سب کو فراخی رزق عطا فرما، رزق حلال و طیب عطا فرما، لقمہ حرام سے بچا یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما، صاحب اولاد کی اولادوں کو نیک بنا، سب کی اولادوں کو نیک بنا، دین پر چلنے والا بنا، بہنوں اور بیٹیوں والوں کے شرم پردے رہ یا اللہ، ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دے یا اللہ، سب کو سلامتی اور خیر عطا فرما دے، سب کے گھروں اور خاندانوں کو آباد فرما یا اللہ، یہاں سے یہ فیض کا نور لے کے جائیں، ان سب کے خاندان آباد ہو جائیں مولا، سب کو سلامتی اور عافیت کا نور عطا فرما، سب کی مشکلیں آسان کر دے یا اللہ، بہت سے باپ نے بیماروں نے دعا کے لئے کہا اللہ شفا عطا فرما مولا، لا علاج امراض سے بھی تو شفا عطا فرمانے والا ہے، اپنے محبوب کے کرم کے شفا کے اس دستے کرم کے صدقہ میں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، سب قرض داروں قرض سے نجات عطا فرما یا اللہ، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ، سلامتی اور خیر عطا فرما، ہم سب کو دین اسلام پہ قائم و دائم فرما، ہدایت پہ قائم و دائم فرما، راہ توبہ پہ قائم و دائم فرما، ان سچی نسبتوں پہ قائم و دائم فرما، استقامت کا ہمیں جوہر عطا فرما یا اللہ، خدمت گزار جہاں بھی ہیں جو جس انداز میں خدمت کرتے ہیں یا اللہ، خدمت گزاروں کو تو اپنے خزانوں سے عطا فرما اور سب کو بے حد و حساب عطا فرما، ہمیں انفاق فی سبیل اللہ والا بنا، ہمیں عمل و اطاعت والا بنا، دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما، خدمت دین کے لیے اسباب و تائید اور نصرت کا نور شامل حال فرما، سائلین کے دعا کر لیں یا اللہ، لطف و عطا فرما دے یا اللہ، کرم فرما دے، اپنے خزانوں سے رحمت کی برسات عطا فرما یا اللہ، فضل و کرم اور رحمت کی برسات عطا فرما، وصل و قرب کے انوارات کی رحمت کی برسات عطا فرما، ہمارے ایسی برسات عطا فرما جو ہمارے قلب و روح کی ویرانیوں کو دور کر دے اور ہمارے ظاہر پہ ایسی برسات عطا فرما کہ ہر طرف رحمت کے یا اللہ فصل لہلانا شروع ہو جائیں اور برکتیں عطا فرما دے یا اللہ، اللہم شتت شمول اعداء الاسلام یا اللہ، اللہم شتت شمول اعداء الاسلام یا رب العالمین، اللہم شتت شمول اعدائنا، اللہم شتت شمول اعداء الاسلام، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم قلب تدابیرہم، اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، اللہم اشغل الظالمین بالظالمین واخرجنا من بینہم سالمین مغانمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم بک نستعین یا رب العالمین، الہی سپردم تراب الیقین، ہما کار دنیا ہما کار دین، سپردم بتو مایا خیشرا، تو دانی حسابم کم بیشرا، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، اللہم جل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔